السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں اور سامعین و سامعات، آج رمضان کے آخری عشرے کے متعلق گفتگو ہے۔ اس عشرے میں بہت سارے عظیم خیر و برکت کا یہ 10 مہینہ ہے، 10 دن ہے، اور اس خیر و برکت کو حاصل کر کے آپ اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر کے اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کافی محنت سے کیا کرتے تھے، اور جو باقی مہینوں کو بہ نسبت زیادہ ہوا کرتے تھی، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جتنی کہ دوسرے عشرے میں نہیں کیا کرتے، دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 1169 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری ایک روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے، کمر بستہ ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ یہ بخاری کی 1920 اور مسلم کی 1174 نمبر کی حدیث ہے۔ عشر الاواخر 21 رمضان سے شروع ہو کر رمضان کے آخری دنوں تک ہوتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگنا اور کا مقصد صرف نماز نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں جگتے تھے، اور بلکہ پوری رات نماز نہیں بلکہ مختلف عبادتوں میں گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات میں ان 10 راتوں میں صرف نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی عبادتیں اس میں کیا کرتے تھے، جیسے قرآن کا تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ کرنا، اسی میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کسی ایک پر نہیں، اور خود بیٹھ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیے، سبحان اللہ تو الحمدللہ جو بھی ہو کرتے رہیے۔ آپ قرآن کو سنیے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کو قرآن کو سنیے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ اسی 10 رات میں سنت اعتکاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ پابندی سے کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام اس اعتکاف کی سنت کو ادا کرتے تھے، اور ام المؤمنین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اعتکاف کرتے تھے۔ اسی 10 رات میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا ہے خیر من الف شہر، 1000 رات کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور اسی 10 شب قدر کی راتوں میں جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور دوسرے دیگر تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ آپ اس 10 رات کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اس سب سے پہلے ہے مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے ہے کہ 10 رات کی حفاظت کریں تاکہ اس کے اجر و ثواب سے وہ مستفید ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ اس 10 راتوں میں محنت کس کے کریں، مختلف قسم کی عبادتوں کو ادائیگی میں، تاکہ آپ کو اس 10 دن کے اجر عظیم کو حاصل کر سکے اقتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے۔ اس 10 رات میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں۔ پھر اس 10 راتوں میں آپ یہ کوشش کریں کہ جو دعائے معصورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیلۃ القدر میں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو بار بار دہرائیں، بار بار پڑھیں۔ آپ کوشش کریں کہ 10 رات ہماری راتیں ضائع نہ ہو، کھیل و کود میں، غفلت میں،
اور بر صغیر میں خاص طور سے انڈیا وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ 10 راتوں میں لوگ مٹھائیاں کھانے میں، چائے نوشی میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، جگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شب قدر حاصل ہوئی. شب قدر نہیں ہے، شب صدر کے وقت کو ضائع کرنا ہے. چائے نوشی ضرورت ہو گئی فوراً چائے نوشی کریں، چائے پی لے پیالی اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں پھر مشغول ہو جائیں. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ اپنے بال بچوں کو، پورے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت پر کے لیے جگائیں اور ان کی تشجیع کریں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کو فضائل و برکات بتاتے رہیں. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ اس 10 دنوں میں اپنی خواہش نفسانی کو اور جو لذتی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں. اور اسی 10 دن میں کوشش کریں، حرص کریں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں. اگر اعتکاف 10 دن کا نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم ایک ہی دن کی کا ہی اعتکاف ضرور کریں. اسی طرح کوشش کریں کہ 10 دن میں ہم صدقہ و خیرات بھی کریں اور اسی طرح صدقہ خیرات کر کر آپ اس کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ مختصر سی فضیلت ہے آخری 10 دنوں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس 10 دن کو ضائع کرنے سے بچا لے اور ہم کو اس فرصت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.